پھر اس کے بعد سمجھو، پھر مثل میں اور مثل میں فرق۔ مثل کہتے ہیں اشتراک الشیئین فی صفت و فی کیفیت، دو چیزوں کی کسی بھی کیفیت میں کسی صفت میں مشابہت ہو، کسی بھی کیفیت میں وہ مثل ہوتا ہے۔ اور مثل کہتے ہیں اشتراک الشیئین فی النوع، نوع کے اندر دو چیزیں، اور نوع کسی چیز کی حقیقت کاملہ ہوتی ہے۔ یہ تو تحصیل المنطق والوں کو بھی معلوم ہے، نوع وہ ہوتا ہے کہ جو جنس سے قریب اور فصل قریب سے مرکب ہو، اور کسی بھی چیز کی حقیقت کاملہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جنس سے قریب اور فصل قریب سے چیز مکمل، اس کے علاوہ تو کوئی حقیقت کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ عوارضات ہوتے اس طاقت بوڑھ بچائے۔ آیا مسئلہ؟ مثل میں اور مثل میں فرق سمجھ میں آگے نہیں ہے کیا؟ سمجھے؟ یہ جو رضاخانی ہوتے ہیں، یہ جو دوسرے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو اللہ کا بھلا کریے کہ بیوقوف بناتے، سمجھے؟ اس لیے قرآن مثلکم نہیں کہتا، قل انما انا بشر مثلکم، یہاں مثل ہے ادھر مثل۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آگے نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انما انا بشر مثلکم کا معنی میں تمہاری طرح نوع انسان ہوں، اور نوع میرا اور تمہارا نوع ایک ہے، اس لیے کہ مثل کہتے ہیں اشتراک الشیئین فی النوع، ایک نوع کے اندر، لہذا نوع انسانیت میں تمہارے ساتھ شریک ہوں، اور میری حقیقت بھی وہی حقیقت ہے جو تمہاری حقیقت ہے، حقیقت کاملہ وہی ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نوع مقتضی ہے، نوع کا مقتضا اپنے تمام افراد میں کلی متواتی کے طور پر برابر صادق آتا ہے۔ مولانا یہ علم جو ہے نا، علم والی باتیں ہیں۔ اڑے جانے دا پتریا کچھ بھلا پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا؟ اس کا مطلب ہے کلی متواتی کے طور پر جس طرح آپ نوع انسان کا فرد ہے، اسی طرح سمجھتا؟ اور نوع کے اندر یہ بھی ہوتا ہے، وضع واحد ہوتا ہے، وضع واحد ہوتا ہے۔ لفظ کو وضع کیا جاتا ہے کہ ایک مفہوم کلی کے لیے وضع ایک ہوا، اور وہ ایک وضع مفہوم کلی اپنے تمام افراد پر کلی متواتی کے طور پر صادق آتا ہے۔ انسان کو وضع کیا گیا حیوان ناطق کے لیے، اب اس کے لیے الگ وضع نہیں کیا الو کے پٹے کے لیے، اس کے لیے الگ وضع نہیں ہوا، اس کے لیے یہ ایک مفہوم کلی ہے جس کے ہم تمام افراد کلی متواتی کے طور پر برابر صادق ہیں۔ سمجھتا ہے؟ سمجھے؟ یہ اشتراک معنوی جس کو کہہ دو، مفہوم کلی کے لیے وضع اشتراک معنوی۔ دوسرا اشتراک لفظی ہوتا ہے، اس میں تعدد وضع ہوتا ہے، میرا نام منظور الگ ہو گیا، سمجھے، اور وہ منظور نعمانی جو ترجمہ پڑھا تھا اس کا الگ ہے، اس کا عقیقہ الگ ہو گیا۔ لفظ ہے یہ، اس میں اشتراک لفظی میں تعدد وضع ہوتا ہے، بولو، اشتراک لفظی میں تعدد وضع ہوتا ہے، اور اشتراک معنوی کے اندر وحدت وضع ہوتا ہے۔ اچھا، یہ باتیں ایسے آسمان پہ جا رہی، کسی کو سمجھ بھی آ رہی؟ بہت بڑی بات ہے۔ میں تو خامخواہ آپ کے بارے میں عقیدہ رکھ رہا ہوں کہ آپ سمجھ نہیں رہے، سمجھ؟ ورنہ تو وہی کہیں کہ معارف القرآن نے یہ لکھا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور گالیوں تو یہ گالیوں ہیں، یہاں یہی ہوتا ہے مجھ سے، سمجھے؟ ایسے کوئی فرق پڑے گا نہیں پڑے گا، جس کو سمجھ میں نہ آ جائے ادھر جائے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اس لیے یہ ہے علماء کے لیے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اب چلو، مثل اور مثل کا فرق سمجھ میں آ گیا۔ اس لیے مفتی احمد یار خان مرحوم نے کہا کہ جی یہ پرندے بھی تو تمہارے مثل ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، بولو، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، کیا پرندے ہماری طرح؟ یہ مغالطہ ہے، یہ قوم کو، امت مسلمہ کو دھوکہ دینا ہے۔ وہ امثال مثل کی جمع مثل کی نہیں ہے، بولو۔ وہاں پرندے مرندے جو حیوانیت میں صرف ناطقیت میں ہمارے ساتھ وہ نہیں ہے، سمجھے بھائی جان؟ گدھے بھی، دوسرے بھی، من دابۃ، گدھے بھی ہیں، کتے بھی ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ نہیں ہے وہاں، وہ مثل کی جمع، تو کیوں دھوکہ دیتا؟ مثل کی نہیں ہے، سمجھتا؟ آپ کو پہلے بتایا کہ مثل کہتے ہیں اشتراک الشیئین فی ای کیفیت، کسی بھی کیفیت میں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، یہ مثل کا لفظ آئے گا، سمجھتا ہے؟ اور اسی سے ہے فتمثل لها بشرا سویا، مثل سے ہے فتمثل لها، انسانیت کی مثلیت اس نے اختیار کر دی، حقیقت انسانیت کو اس میں نہیں آئی۔
انسان کا مثل بتکلف بن گیا، چونکہ تفاعل تکلف پر دلالت کرتا ہے، فتمثل وہ مثلوں سے، وہ مثلوں سے نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آ گیا، فتمثل لها بشرا سویا، ماخذ اشتقاق الگ الگ ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ ایک بیاض آتا ہے اللہ پاک سفید، سمجھے، اور ایک بیاض آتا ہے کیا، برس کی بیماری۔ حجاج نے کہا ماذا رایک فی، تیری رائے میرے بارے میں کیا ہے، مجھ سے خوش ہو؟ کہنے لگے بیض اللہ وجہک یوم القیامت۔ سمجھے بھائی جان؟ لوگوں نے کہا واہ واہ، کیا دعا دی اس نے، کیا دعا دی۔ حجاج نے کہا تم عربی سمجھتے نہیں، غضب کا ادیب تھا، اس نے کہا تم سمجھتے نہیں، اس بندے نے مجھ پہ لعنت بھیجی ہے، اس نے بیض اللہ وجہ کا، یہ تو نہیں کہا فاما الذین اسودت وجوہہم واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ، اس سے نہیں کہا، یہ بیض اللہ وجہ کا کہہ رہا، خدا تجھے برس کی بیماری مبتلا کرے کتا۔ بڑا ادیب تھا، اس کا ماخذ اشتقاق یہی ہے، سمجھتے ہیں مولانا؟ غضب کا ادیب تھا، قرآن کا ماہر تھا، تو اس وجہ سے وہ سمجھ گیا۔ ہوتا ہے مسئلہ اور مثل کا فرق ہوگا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔